الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة، لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یاد حسین کمیٹی چھندواڑہ کے زیر اہتمام ایک خوبصورت شام یاد حسین کے نام. اس انتہائی بابرکت اور پرعظمت بزم حسین پاک میں شہ نشین پہ جلوہ فروز باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگ بھگ 7-8 سال سے اس منبر پہ آ کر حسینی خطبہ میں دے رہا ہوں، اور ہر بار یہ کوشش کی ہے کہ ہر زاویے سے پیکر حسینی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں، مگر میں جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ 90% میں کہوں تو کم ہوگا، جو کچھ بات سننے سے پہلے نعت کے لہجے میں منقبت سننا چاہتا ہے. منقبتیں بھی کئی ایک سنائی ہیں، اور کیونکہ آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے ایک انتہائی بہترین سخنور، ایک شاندار شاعر، ایک بے مثال ادیب جناب شکیل عارفی صاحب کو سنا. خامخواہوں میں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، یہ خانقاہوں میں پڑھتے ہیں. ان کے سامعین میں کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی غازی ملت ہے، کوئی شیخ طریقت ہے. یہ فقیر بھی اپنے طور پہ بہت پسند کرتا ہے. ایک کلام میں نے بہت پہلے، یعنی جب میں شاعری کی میری ابتدا تھی، غالباً 2004-05 کی بات ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں لکھا تھا
اور میں نے ابھی تصدیق کیا ایک دو لوگوں سے، یہاں شاید نہیں پڑھا ہے یا پڑھا بھی ہوگا تو مجھے یاد نہیں ہے، اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، شکیل بھائی دیکھیے گا، علماء کرام کی خاص توجہ۔ آج کے سرکمسٹانسز کو دیکھیں، جو جس بے کسی اور بے کلی میں بالخصوص ہندوستان کا مسلمان سانسیں لے رہا ہے، اسے ذہن میں رکھیں اور بارگاہ مرتضیٰ میں کس طرح استغاثہ پیش کیا ہے۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ اردو سمجھ میں آتی ہے نا، تو کرسی والوں کی خاص توجہ چاہوں گا۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ تھوڑی لمبی بہر ہے تو میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ مولانا یوسف صاحب دیکھیے، مولانا نور العین صاحب اور جناب نصیب اللہ قمر صاحب نزید، یہ نقیب اجلاس بھی ہیں اور سراپا اخلاص بھی ہیں۔ میں ان کی محبت کے حوالے یہ منقبت کا پہلا شعر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ شعر و سخن کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں جی، اسی لیے توجہ چاہوں گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے کہہ دے یا علی۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ دیکھیں تشبیہات کسے کہتے ہیں، کہ جو نبی کا سچا غلام ہے، جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا حیدر اس کا امام ہے۔ جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا حیدر اس کا امام ہے۔ کہاں بے مثال نبی نے خود، کہاں بے مثال نبی نے خود، نہ کوئی علی کی مثال۔ نبی نے خود، نہ کوئی علی کی مثال دو۔ اور یہ دیکھیں بالکل ہر جگہ کہیں نہ کہیں علی کا ملنگ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی اجمیر میں دکھتا ہے، کبھی کلیر میں، کبھی کچوچے میں، کبھی دہلی میں، اور کبھی کبھی تو علی کا ملنگ ہر گلی میں نظر آنے لگتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ملنگ ادھر ادھر چھپا ہے تو میں اس کے دل کی دھڑکن کی عکاسی کرتے ہوئے شعر کہہ رہا ہوں خود کو۔ دیکھیے گا کہ میں وہ بلحسن، توجہ رہے، حضرت علی کی کنیت کیا تھی؟
ابو الحسن اور ابو تراب. آپ کو ابو تراب بہت پسند تھا کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، لیکن پوری دنیا انہیں ابو الحسن کہتی تھی. توجہ چاہوں گا کہ میں وہ ابو الحسن کا ملنگ ہوں، میں وہ ابو الحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی علی. خاص طور سے شکیل بھائی دوسرے مصرے میں خاص توجہ. میں وہ ابو الحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی علی. میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، مجھے ایسا دست سوال دو. میں علی بچوں کے ہاتھ سے نہیں، میں بچوں کے ہاتھ سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بچے جو علی کا ملنگ نہیں ہوتا وہ علی سے خدا کو مانگتا ہے، لیکن جو علی کا مست ہو جاتا ہے وہ علی سے، وہ خدا سے علی کو نہیں، علی سے خدا کو مانگتا ہے. میں وہ ابو الحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی علی. میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، مجھے ایسا دست سوال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. اچھا یہ اس کلام کا قافیہ تو الف لام ہے، لیکن ردیف دو ہے، اور دو کا مطلب آپ جانتے ہیں، دو یعنی ٹو گیو، دینا. لیکن دو کا استعمال ایک جگہ اور ہوتا ہے، وہ ایک اور تین کے بیچ میں کیا ہے؟ منہ کھولو یار، ایسا لگ رہا ہے کل رات بھر جو ہے جلوس تعزیہ میں تھے کیا؟ جاگ جاؤ یار. ایک اور تین کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دو ہے نا، اس دو پہ ذہن رکھیے گا. حضور کی حدیث سنیے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس کا باب ہے. شعر دیکھیے گا کہ وہ ہے شہر جس کے علی ہے باب، وہ ہے شہر جس کے علی ہے باب، وہ ہے علم جس کی علی کتاب. وہ ہے شہر جس کے علی ہے باب، وہ ہے علم جس کی علی کتاب. اور وہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مرتضیٰ، وہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مرتضیٰ. گویا ایک رنگ کے حال دو. کاش یہ شعر میں نے لکھنؤ میں پڑھا ہوتا. گویا ایک رنگ کے حال دو. رنگ ایک ہی ہے، ایک ہی رنگ ہے، حال دو ہے. ایک نبیوں کا سلطان ہے، ایک ولیوں کا سلطان ہے. گویا ایک رنگ کے حال دو. اب یہ دو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ ایک اور تین کے بیچ والا دو سمجھ میں آ گیا؟ بولیے. اب یہ شعر جو حاصل کلام شعر ہے، جانے کلام ہے روح کلام. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک پوری زندگی کے ساتھ اس شعر کو سننا. گویا ایک رنگ کے حال. حضور کی حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک میرے بچے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے. اور جنت میں جو بھی بوڑھا بھی جائے گا تو جوان ہو جائے گا. اب سمجھ جاؤ کس کے سردار ہیں وہ، جنتی نوجوانوں کے سردار. شعر دیکھیے گا کہ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں غما سوا،
جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں غماز سوا، جو شہید ابن شہید ہے، جو شہید ابن شہید ہے، وہ فقط علی کے ہیں لال دو۔ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں غماز سوا، جو شہید ابن شہید ہے، وہ فقط علی کے ہیں لال دو۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ آپ نے سنا ہوگا جب میں پہلی بار آیا تھا تو میں نے فلسفہ شہادت کے عنوان پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور ذبح اسماعیل سے لے کر ذبح حسین تک، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ حضرت اسماعیل کی ذبح کی تکمیل ذبح عظیم کی تھی، تو وہ اللہ کے خلیل ابراہیم تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کیا، تو خلیل اللہ کہلائے۔ میرے مصطفیٰ کا خلیل کون ہے؟ جس نے اپنے مصطفیٰ کے لیے، اپنے نبی کے لیے، دین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ توجہ چاہوں گا، اس شعر پہ بہت قیمتی شعر ہے، اردو کا خالص ہے، اگر آپ نے کیچ کر لیا تو سمجھو بیٹھے بیٹھے پورا میچ کر لیا۔ توجہ ہے نا آپ نے؟ کہ وہ عطا رب جلیل ہے، وہ عطا رب جلیل ہے، وہی مصطفیٰ کے خلیل ہے، وہ عطا رب جلیل ہے، وہی مصطفیٰ کے خلیل ہے۔ ارے وہ تمام ذبح عظیم ہو، وہ تمام ذبح عظیم ہو، جسے اپنے ہاتھوں سے پال دو۔ میں تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ آخری شعر، اور یہ تھوڑا سا اینٹی بایوٹک ہے، ویسے تو بزم حسینی میں ایسے کسی کے آنے کا چانس نہیں ہوتا، مگر کچھ آتے ہیں جو بھی آئے ہوں گے ادھر ادھر ہوں گے۔ خاص توجہ، آپ کو گردن گھمانے کی ضرورت نہیں، شعر دیکھیے چیلنج کے ساتھ۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، پریزنر، سمجھو، کہ جو اسیر عشق علی بنا، جو اسیر عشق علی بنا، بخدا وہ رب کا ولی بنا، بخدا جو اسیر عشق علی بنا، بخدا وہ رب کا ولی بنا۔ ارے یہ وہ راز ہے میرے دوستوں، یہ وہ راز ہے میرے دوستوں، جسے دل دماغ میں ڈال دو۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، مقطع سماعت اس فقیر کا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ مقطع دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ۔ کہ یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ایک ولی کے رہی ہے سنگ، یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ایک ولی کے رہی
نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، اسے اپنے رنگ میں ڈھال دو۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سے الگ الگ درشٹی کون سے میں نے کوشش کی کہ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی سیرت پاک، ان کی شہادت عظمیٰ پر کچھ گفتگو کروں، اور تہ در تہ میں نے تقریباً مختلف عناوین پہ آلریڈی بات کر لی۔ آج ایک فرمائش تھی کہ حضرت داستان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد، یعنی کربلا کے بعد کیا ہوا وہ سنائیے۔ میں نے کہا کیا کربلا سے پہلے والا لوگوں نے سنا ہے؟ کہ نہیں، وہ بھی نہیں سنا ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سال کربلا سے پہلے کیا ہوا، اگلے سال انشاءاللہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ مگر میری عادت، حالانکہ میں تقریر تو پورے سال کرتا ہوں، لیکن 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک میں تقریر نہیں کرتا، بلکہ جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اس گھر میں پیدا ہونے کا صرف حق ادا کرتا ہوں، اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حسینی مجلس اور داستان کربلا جسے ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر جب جب سنو تو ایک عجیب لذت ملتی ہے۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ کچھ بات اصلاحی شروع میں ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ کربلا سے پہلے کیا ہوا اس پر آج گفتگو ہو۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اپنے اس کہنے پر قائم بھی رہے، ڈٹے بھی رہے، اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ اے اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کے بندے، تو نے اس پر استقامت کی تو تو اب ڈر مت، حزن مت کر، رنج مت کر، گھبرا مت، اور اسے یہ خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس جنت میں جانے کے لیے اس نے استقامت کا دامن تھاما، وہ جنت جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنے والے تو سارے مسلمان ہیں کہ ہمارا رب، بولیے، آپ بھی کہہ رہے ہیں سارے مسلمان، یہاں تک کہ وہ بھی جن کے اسلام میں شک نہیں، یقین ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب۔ میں آج کی اس نورانی رات میں، اس پیاری رات میں کسی بدعقیدہ تحریک کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، بس میں اتنا کہہ دوں، کہتے سب ہیں اللہ ہمارا رب، مرد وہ ہے جو اس کہنے پر قائم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے جب اللہ کو رب مانا تو اسی وقت ہمیں اسے سب ماننا پڑے گا۔ آواز کو زیادہ جس وقت رب مانا اسی وقت ہمیں سب ماننا پڑے گا، تمام
اوصاف کمالیہ جو ہیں وہ اس کی طرف ہمیں منسوب ماننا پڑے گا. صرف زبان سے رب کہنے سے کام نہیں چلتا. رب کہا یعنی ہم نے اسے سب کہا. اس کے دست قدرت میں سب ہے. پھر اسی کی رضا ہی زندگی کی کامیابی کی کنجی ہے اور آخرت کی کامیابی کی متاع ہے. اسی کے لیے جینا, اسی کے لیے مرنا, یہی زندگی کا مقصد ہے. ہم نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سب کے لیے نہیں, رب کے لیے ہے. روزہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ رب کے لیے ہے. یعنی ہر وہ کام کرنا جو سب کے لیے نہیں, صرف رب کے لیے ہو, یہ ہے استقامت. پریکٹیکلی کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے. صرف عقیدہ رکھنا کہ رب ہے اور عمل نہ کرنا, ایسے مسلمان تو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف لب سے کہا, زبان سے کہا, دنیا انہیں بھول گئی. اور جس نے گردن سجدے میں دیتے وقت اپنی آخری سانس تک کہا, وہ حسین گھر گھر میں موجود, دل دل میں موجود, ہر دل میں موجود, ہر جاں میں موجود. اسباب کربلا کے حوالے سے آج میرا عنوان وہی ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں, کئی ایک سبب میں خود بھی بیان کر چکا ہوں. آج میں کچھ زیادہ نہیں, صرف ایک حدیث جسے حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا, کتاب الفتن میں بھی, اور تکرر کے ساتھ یہ حدیث کتاب المناقب میں بھی آئی ہے, بعض الفاظ کی زیادتی کے ساتھ. حضرت عمر بن یحییٰ اس کے راوی ہیں. انہوں نے روایت کی کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ ہمیں سکھائیں, کچھ ہمیں بتائیں. تو حضرت ابو ہریرہ روتے روتے یہ کہنے لگے کہ سمعت الصادق المصدوق. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے سچے نبی سے سنا, وہ نبی جس کی صداقت پر صداقت ناز کرتی ہے, کہ میری امت قریش کے اوباش لونڈوں کے ہاتھ ہلاک ہو جائے گی. یہ کوئی اور حدیث نہیں, بخاری کی حدیث ہے. ہلکت امتی بغلمت القریش. غلمہ عربی میں جب بولا جائے تو اس سے مراد آج کی اگر بالکل سڑک چھاپ لینگویج میں کہا جائے تو لونڈے, کیا اوباش, لوفر, لچے, یہ اور اچھا کلیئر ہو جائے گا. قریش کے کچھ لچے لونڈوں کے ہاتھ ہلاک ہو. یہ لفظ, یہ الفاظ دہنے پاک مصطفیٰ سے نکلے تھے. اس بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. کتاب الفتن اٹھا کے دیکھو, کتاب المناقب اٹھا کے دیکھو, کہ قریش کے لوفر لونڈوں کے ہاتھ میری امت ہلاک ہوگی. آگے حضور فرماتے ہیں لو شئت ان اقول فلاں ابن فلاں, اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا, اس کا باپ کون ہوگا. حضرت عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ ایک دن, جو اس کے راوی ہیں اس حدیث کے, فرماتے ہیں کہ اپنے دادا کے ساتھ میں نکلا شام کی طرف. تو وہاں میں نے بنی مروان یعنی مروان کے بچوں کو دیکھا, وہ آپس میں جھگڑے کر رہے تھے. ان کا جھگڑا سنتے ہی میرے دادا نے کہا کہ یہ وہی اوباش لونڈے ہیں
جن کے بارے میں صادق المصدوق نے خوشخبری یہ خبر سنائی تھی. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا. یہ بھی بخاری شریف میں بلکہ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جب 60 ہجری لگے اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا. کتنا یقین تھا اپنے نبی کے علم غیب پر. آئے آپ سوچو کہ جو نبی کے علم غیب پر یقین کرے وہ صحابی ہوتا ہے صحابی، اور جو نہ یقین کرے وہ شاعر ہو گئے. آپ میں شاعر ہو گئے. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں نے کہا میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ شان صحابیت. اے اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا. حضرت عمر بن یحییٰ نے عرض کیا یہ 60 ہجری کی بات آپ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے فتنے ہوں گے اور عمارت الصبیان ہوگی، یعنی لونڈے بچے جو ہیں کھیلنے والے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہوگی، وہی امیر ہوں گے، اس لیے اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا. اتہاس گواہ ہے چھنواڑا والوں، علماء بیٹھے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا اور اسی سال یزید تخت نشین ہوا اور ابو ہریرہ دعا مانگ چکے ہیں اے اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھانا. یہ تینوں واقعہ اسی سال ہوا. حضرت ابو ہریرہ اسی سال انتقال کر گئے، حضرت امیر معاویہ بھی انتقال کر گئے اور یزید تخت نشین ہوا. اب بتاؤ جس لونڈے کے بارے میں میرے آقا نے خبر دی ہو، بخاری شریف کی حدیث کہ اوباش لونڈوں کے ہاتھ سے میری امت ہلاک ہوگی. جب ہلاکت کی بات 30-40 سال پہلے نبی کر چکے ہوں اور ان کی گود میں بیٹھ کے حسین نے سنا ہو تو کیسے امام حسین اسی یزید کی بیعت کرتے؟ انہیں پتا تھا کہ یزید فاسق معلن ہے، بلکہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یزید کے فسق و فجور پر اجماع امت ہے. اجماع امت ہے. ہاں کفر پہ جو ہے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. امام شافعی کافر کہتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کف لسان کیا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا کوئی، لیکن فاسق سے کم تو کوئی نہیں کہتا تھا. اور فاسق اس لیے کہ اس کا مقصد الگ تھا، حسین کا مقصد الگ تھا. حسین کیسے رکتے میرے دوست؟ حسین نے کہا اللہ ایک ہے تو اس ایک پر وہ قائم بھی رہے. حسین کے ساتھ رحمت خدا بندی، یزید کے ساتھ غضب خدا بندی. یزید کا مقصد تھا بے حیائی پھیلائی جائے، حسین کا مقصد تھا پارسائی پھیلائی جائے. یزید کا مقصد تھا ہر طرف اسلام کی بالادستی ہو، یزید کا مقصد تھا ہر طرف میری بالادستی ہو. حسین کا مقصد، یزید کا پہلے مقصد سنے، اس کا مقصد یہ تھا کہ شراب کو عام کر دیا جائے. حسین کا مقصد تھا شراب کو حرام کر دیا جائے. یزید کا مقصد تھا کعبے کی عزت کو پامال کر دیا جائے. حسین کا مقصد تھا کعبے کو باکمال کر دیا جائے. یزید کا مقصد تھا کہ شام کو دارالحکومت بنایا جائے، اور حسین کا مقصد تھا کہ مدینہ المنورہ صبح قیامت تک مرکز عقیدت بنا رہے. یزید کا مقصد تھا جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کا سر، اور حسین کا مقصد تھا کہ لاٹھی کسی اوباش کے ہاتھ میں نہ ہو، اسی کے ہاتھ میں ہو جو امت کا صحیح کھویہ ہو. یزید کا مقصد تھا ظلم و بربریت کو عام کیا جائے. حسین کا مقصد تھا صبر و استقامت کے دامن کو تھام لیا جائے. دونوں کا مقصد الگ ہے، اس کی بنیاد الگ ہے. ایک سبب تو یہ تھا، ایک سبب
شاید میں نے آج تک نہیں بیان کیا، اسے بیان کر دوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس کوئی کمی نہیں رکھی تھی، اپنے محبوب کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، سب کچھ تھا ان کے پاس، جتنی نعمتیں ہوتی ہیں، جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں، سب کے حامل ہے مصطفیٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ چاہے جاہ و جلال ہو، فضل و کمال ہو، حسن و جمال ہو، جود و نوال ہو، چاہے برگزیدگی ہو، بلند رسیدگی ہو، بلند پائیدگی ہو، چاہے امامت ہو، چاہے قیادت ہو، چاہے سیادت ہو، چاہے شرافت ہو، چاہے نجابت ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے کرامت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے رسالت ہو، سب چیز دست مصطفیٰ ہے۔ بس ایک نعمت باقی تھی، اور وہ تھی شہادت۔ کیا؟ زور سے بولو، کرسی والے اگر برا نہ مانے تو وہ بھی ایک بار بول دیں، شہادت۔ اور یہ شہادت اس لیے نہ ملی کیونکہ رب کا وعدہ تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی آپ کو قتل نہیں ہونے دے گا۔ آپ چاہے پیٹ پہ آپ کو پتھر باندھنا پڑے، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، چاہے شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنا پڑے، پھر بھی آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، چاہے طائف کی سرزمین پر آپ کو زد و کوب کیا جائے، پھر بھی آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ بدر و احد، خیبر و خندق میں اگر آپ میدان میں اتر جائیں گے تب بھی کوئی مائی کا لال آپ کو، بولو زور سے، قتل نہیں کر سکتا۔ نہ حنین میں، کہیں نہیں، یہ اللہ کا وعدہ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عصمت کی گارنٹی رب نے لے لی، جب حفاظت کی ضمانت خدا نے لے لی، تو ہے کوئی جو مصطفیٰ کو قتل کر سکے؟ یہی ضمانت تھی جس نے شہادت کو روکے رکھا۔ مگر وہ نبی ہے، نبی کیسے کسی منصب سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ نبی جن کے پاس ساری نعمتیں ہوں، ساری فضیلتیں ہوں، ساری رفعتیں ہوں، ساری برکتیں ہوں، ساری عظمتیں ہوں، وہ شہادت سے کیسے محروم رہے؟ اللہ نے اس کے لیے ان کے 2 نواسوں کا انتخاب کیا، ایک امام حسن، ایک امام حسین۔ امام حسن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ سری تھی۔ کیا تھی؟ سری سمجھے؟ خفیہ، اب سمجھے؟ ہڈن، چھپی ہوئی، سیکرٹ، اتنی سیکرٹ کہ زہر سے شہادت ہوئی مگر زہر دینے والا کون کسی کو نہیں معلوم۔ کئی بار امام حسین نے پوچھا بھیا بتا دیجئے آپ کو کس نے زہر دیا؟ حضرت امام حسن کا حلم دیکھو، ان کی بردباری دیکھو، فرماتے ہیں کہ جس پر مجھے شک ہے اگر اس نے دیا ہے تو اس کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو بھی امام حسن نے نہیں بتایا، اسی لیے اتنی پوشیدہ رہی، اتنی پوشیدہ رہی، اتنی پوشیدہ رہی کہ زہر دینے والے کا نام آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو آپ کی بیوی کو پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے امام حسن کو زہر دیا۔ ہم سنی ہیں، سنی سن کر نہیں فیصلہ کرتے، سنت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں یار جو مرید اپنے پیر کی بیوی پہ یہ الزام نہ لگاوے، اپنی پیرانی پہ، کہ میری پیرانی نے پیر کو زہر دیا، برداشت نہ کر سکے، وہ سنی کیسے برداشت کرے گا کہ امام حسن کی بیوی نے انہیں زہر دے دیا؟ اس لیے ان شیعی روایات کو دور کرو، کنارے کرو، پھینک دو۔ ہم ان روایات پہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کی شہادت سری تھی، سری تھی، پوشیدہ تھی، سیکرٹ تھی، ایک راز تھی۔ کیا تھی؟ دنیا نہیں جان سکی۔ اور امام حسین کی شہادت سری نہیں، جہری تھی۔
اوپن تھی، کلیئر تھی. دنیا نے ایسا جانا کہ کہاں پر امام حسین شہید ہوئے سب کو پتا، کس نے خنجر چلایا سب کو پتا، کس نے حملہ کیا سب کو پتا، کتنے دن تک پیاسے رہے سب کو پتا، کس وقت شہید ہوئے سب کو پتا، کس جگہ شہید ہوئے سب کو پتا، کتنے کہاں خون بہا سب کو پتا. تو ایک بیٹے سے جہری شہادت، ایک سے سری شہادت، ایک سے مانوی، ایک سے اوپن، ان دو شہادتین کو جب اکٹھا کیا تو تحفتاً مصطفیٰ کو پیش کیا اور کہا محبوب آپ کو تو شہادت نہیں ملی مگر آپ کے نوازوں کے ذریعے اللہ نے آپ کو بھی شہادت کے منصب پہ بٹھا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. اور ایک سبب تو مولانا علی اشرف صاحب ابھی نازل ہوا ہے. میں ان تمام اسباب کو اپنے سر کا تاج بنا کر جو میں پچھلے 7-8 سال بیان کر چکا ہوں وہ کنارے ہے. ایک نیا سبب ہے، بڑا یونیک اور بڑا اوتھینٹک. یوم عاشورہ آنے والا ہے نا، بولیے، جس کو آپ لوگ 10ویں محرم کہتے ہیں اور پڑھے لکھے سنی جو نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھچڑا کھانے والا دن. تو بہرحال جو بھی کہیے یہ بہت قیمتی دن ہے، بہت ہی لاجواب دن. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی آواز سنی، ان کی توبہ ہوئی. اس دن کو کوئی اور دن نہیں یوم عاشورہ کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں بولیے؟ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی دعا سنی، وہ دن نہیں یوم عاشورہ. وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول کی، اور جس دن جناب موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بن گیا، وہ دن کوئی اور دن نہیں یوم عاشورہ تھا. وہ دن جس دن آتش نمرود حضرت ابراہیم کے لیے انگار نہیں گلزار بن گئی، وہ دن بھی یوم عاشورہ تھا. وہ دن جس دن حضرت یوسف کو کنویں کے اندر سے نکالا گیا، وہ دن بھی میرے دوستو یوم عاشورہ تھا. وہ دن جس دن اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب کے صبر کی معراج کرا دی، وہ دن بھی یوم عاشورہ تھا. وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ تھا. حدیث میں ہے صحیحین میں، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی وہ یوم عاشورہ. جس دن آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش ہوئی یوم عاشورہ. جس دن یہ برگ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ خشک و تر، یہ بحر و بر، یہ سیم و زر، یہ لال و گوہر بنے، وہ دن یوم عاشورہ تھا. جس دن جنت و دوزخ بنی، کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ. یعنی یوم عاشورہ موسٹ سگنیفیکنٹ ہے. اس دن کی عظمت پچھلے تمام آسمانی دھرموں میں آسمانی دھرموں کی بات کر رہا ہوں جن کا کچھ سچائی سے لنک ہے. تمام آسمانی دھرموں میں توجہ چاہوں گا. آپ کیچ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کہ میں کہاں بول رہا ہوں. توجہ کے ساتھ تمام آسمانی کتابوں میں اس دن کی سگنیفیکنس اور اس کا مہتو ملے گا. بلکہ حضرت موسیٰ کی امت کا تو عالم یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھتے تھے. جامع مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن حضور کا گزر یہودیوں کی آبادی سے ہوا، عاشورہ کا دن تھا. یہودی روزہ رکھے تھے تو سرکار نے فرمایا یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور یہ آج کے دن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو دریائے نیل ان کے لیے جو ہے راستہ بنا دیا تھا دریا میں، اس خوشی میں یہ سارے یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، اگر معاملہ موسیٰ کا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ کے تعلق سے ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، ان سے زیادہ ہمارا حق ہے. اب ان کی کاپی نہیں کرنا ہے، یہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم 2 روزہ رکھیں گے.
تو چاہے 9-10 کا رکھو، چاہے 10-11 کا رکھو، لیکن ایک نہ رکھو، 2 رکھو، تاکہ ان کی کاپی بھی نہ ہو۔ اتنا اہم دن، آخر اس دن کو بظاہر مصطفیٰ سے نسبت کیوں نہیں ہوئی؟ توجہ چاہوں گا، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے، کیوں نہیں ہوئی؟ حضور جس دن پیدا ہوئے وہ دن تو یوم عاشورہ نہیں تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ کون سا دن؟ اے چھوٹے چھوٹے بچوں، یا تو چپ رہو یا چلے جاؤ۔ حضور نے جس دن مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ دن بھی یوم عاشورہ نہیں۔ میرے آقا نے جس دن مکے کو فتح کیا وہ دن بھی یوم عاشورہ نہیں۔ جس دن حج فرض ہوا وہ دن بھی یوم عاشورہ نہیں۔ جس دن اسلام کی پہلی جنگ بدر کی لڑی گئی 17-18 رمضان، وہ دن بھی یوم عاشورہ نہیں۔ آخر معاملہ کیا؟ وہ دن جس دن کو اللہ کی تخلیقات سے عظیم نسبت ہو، اس کے کارخانے قدرت کے بے مثال نمونوں سے جس دن کی نسبت ہو، اس دن کو محبوب سے منسوب کیوں نہیں کیا؟ وہ دن جو آدم سے منسوب ہو، وہ دن جو نوح سے منسوب ہو، وہ دن جو ابراہیم سے منسوب ہو، وہ دن جو اسماعیل سے منسوب ہو، وہ دن جو یوسف سے منسوب ہو، وہ دن جو یعقوب سے منسوب ہو، وہ دن جو موسیٰ اور ہارون سے منسوب ہو، ارے وہ دن جو دنیا بنانے والے دن سے منسوب ہو، اس دن کو نسبت بظاہر نبی سے کیوں نہیں ہوئی؟ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا تو رب کے کرم نے آواز دی، کہا سن، محبوب کو عاشورہ کے دن سے نسبت نہیں دی، سب کو نسبت دی، محبوب کو نہیں دی، تاکہ سب سمجھ جائیں سب کی بات اور ہے، محبوب کی بات اور ہے۔ سب کی بات اور ہے، محبوب کی بات اور ہے۔ سب سمجھ جائیں کہ سب کو عاشورہ سے عزت ملی ہے، میرا محبوب وہ ہے جس سے عاشورہ کو عزت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسن، یا حسن۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ مگر کہیں ایسا نہ کہ لوگ بعد میں تانا دیں، اتنا مہان دن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نسبت نہیں۔ اتنا مہان دن، اتنا بڑا دن 10 محرم، محبوب کو اس سے نسبت نہیں ملی۔ اللہ کی شان دیکھو، نسبت دینے کے لیے اللہ نے کربلا کو چنا، حسین کو چنا۔ شہادت تو کسی دن بھی ہو سکتی تھی، پانی تو 7 محرم کو بند ہوا، 7 کو شہادت نہیں، 8 کو شہادت نہیں، 9 کو شہادت نہیں، شہادت ہوئی تو 10 محرم کو ظہر کے وقت، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جس سے حسین کو نسبت ہے اسی سے مصطفیٰ کو نسبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مقصد تو سب کو پتا تھا، سب جانتے تھے حسین کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے۔ حضور نے حضرت ام سلمہ کو بتایا تھا، مشکاہ شریف اٹھا کے دیکھو، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اے ام سلمہ، یہ جبریل شیشی میں کربلا کی مٹی لائیں، اس کو اپنے پاس رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، سمجھ جانا میرا لال حسین شہید ہو گیا۔ دوسری کسی بی بی کو نہیں دیا، ام سلمہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ 60 ہجری میں 61 ہجری میں جب یہ حادثہ ہوگا تو اس وقت میری بیویوں میں سے صرف ام سلمہ باقی ہوگی۔ اب بھیڑ میں غیب نہیں مانتے نبی، سمپل سی چیز ہے، ساری سمپل سی چیز ہے۔ نبی کو پتا تھا کہ میرے ایک زانو پہ ابراہیم بیٹھا تھا میرا بیٹا، ایک زانو پہ حسین تھے۔ جبریل نے جب کربلا کی مٹی پیش کی تو میں نے اپنی طرف سے تو ابراہیم کو قربان کر دیا اور دادا اسماعیل کے نام پر حسین کو، سب پتا تھا۔
سب پہ بول چکا ہوں میں. سب جانتے تھے کہ حسین کی زندگی بڑی بامقصد ہے. حسین کا آنا بڑا ضروری ہے. اسی لیے جب کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیے تو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ حسین جائے. میں نے وعدہ کیا ہے کربلا سے پہلے کی داستان, تو آج کربلا سے پہلے کی داستان سے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ماں بعد کربلا, ٹھیک ہے نا. سب نے منع کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ 100 سے زائد خطوط کوفیوں کے, سب پہ مہر, اور ایک ایک خط پہ 10-10 15-15 لوگوں کی مہر رہتی تھی. ابن جریر طبری وغیرہ نے تو 400 سے زیادہ, بلکہ ابن خلدون نے بھی 800 خط تک کی بات کی. خطوں کا انبار آ گیا. لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو آپ کے نانا کو میدان قیامت میں ان کا دامن پکڑ کے ہم آپ کی شکایت کریں گے. حسین کیسے نہ جاتے. رفتے سفر حسین نے باندھنا شروع کیا کہ بعض ارباب وفا اور ارباب صفا نے آ کے مشورہ دیا کہ حضور ابھی آپ تحمل سے کام لیں, آپ اپنا ریپرزنٹیٹیو کسی کو بنا کے بھیجیں, اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجیے, وہ جائیں گے آپ ان کو اپنا وکیل بنا کے بھیجیے, آپ کے نام کی بیعت وہ کریں گے, اور جب حالات کوفہ کے ٹھیک ٹھاک ان کو نظر آئیں گے تو وہ آپ کو خط لکھیں گے, ان کا خط پڑھ کے پھر آپ جائیے. آپ کا پہلے جانا بڑا رسکی ہے. امام حسین نے یہ مشورہ قبول کیا. چنانچہ مسلم بن عقیل جو امام حسین کے کزن برادر سگے چچیرے ان کو تیار کیا. مسلم بن عقیل اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے کے روانہ ہوتے ہیں. تب تک ایک خاتون 2 بچوں کو لے کر کے دوڑی. ایک کا نام محمد, ایک کا نام ابراہیم, تو چھوٹے چھوٹے بچے. مسلم بن عقیل کے کہا بابا آپ جا رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لوٹیں گے کہ نہیں, بڑی خطرناک جگہ ہے, کوفیوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے بے وفا ہوتے ہیں. بابا آپ ہمیں لے کے جائیں, اگر آپ چلے گئے تو ہمارا یہاں کون ہے, ہم کس کے سہارے رہیں گے. بچوں نے بہت جب ضد کر لی تو مسلم بن عقیل نے کہا چلو ٹھیک ہے. دونوں بچوں کو لے کے مسلم بن عقیل نکل پڑتے ہیں. 15-20 دن لگاتار چلتے 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 کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں. کوفہ کا گورنر اس وقت نعمان بن بشیر جو اس محب سادات تھا, لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ تحت یزید ہی تھی. یزید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں, اس لیے اس نے بھی اپنی تیاری کر رکھی تھی. خیر جیسے ہی مسلم بن عقیل اندر پہنچے, نعمان بن بشیر نے دارالعمارہ سے نکل کر کے, آج ہم پاٹھ سننے بیٹھے ہیں تقریر میں, تو توجہ سے سنیے. نعمان بن بشیر نے استقبال کیا, سینے سے لگایا, دارالعمارت میں بیٹھا لا. حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ وہاں رک گئے. نماز کا وقت ہوا, فجر کی نماز کے وقت. اس سے پہلے کی رات آرام کرتے ایک ہی دن میں لگ بھگ 12,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کر لی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں. کتنے کوفیوں نے؟ 12,000. آج سے 1400 برس پہلے کوفہ کی آبادی جتنی تھی, یعنی سب کے سب سب نے بیعت کر لی. مسلم بن عقیل کو بھی اطمینان ہو گیا. انہوں نے اسی اطمینان میں فوراً ہی خط لکھ دیا کہ اے بھائی, اے میرے امام, کوفہ والے تو بالکل فرش راہ ہیں آپ کے لیے. الحمدللہ میں نے آپ کے نام کی بیعت 12,000 کوفیوں سے حاصل کر لی ہے, یہ سب آپ کی حمایت میں ہے. آپ یہاں آ کر کے اپنے بابا علی کی اس راجدھانی کو آباد کیجیے. آپ کا پورا کوفہ انتظار کر رہا ہے. یہ خط ایک قاصد کے ذریعے روانہ کر دیا. روانہ کر کے حضرت مسلم سو گئے. فجر میں آنکھ کھلی تو مسجد کوفہ میں پہنچے. پوری مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری. اسی درمیان یزید نے
میں بہت شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کو روانہ کر دیا اور اس کی تقرری کا اعلان کیا کہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد ہوگا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے. رات کے اندھیرے میں ابن زیاد آیا اور اتنا بدبخت تھا کہ اس راستے سے آیا جس راستے سے امام حسین آنے والے تھے. اور امام حسین کی طرح کالی پگڑی پہن کے آیا. کچھ لمحے تک تو کوفہ والے دھوکے میں آ گئے کہ ابن رسول آ گئے, سبت رسول آ گئے, لیکن جب اسے دارالعمارت میں جاتے ہوئے دیکھا تو لگا کہ یار یہ کیسے, حسین یہاں کیوں چلے گئے؟ ان کو تو قاضی شرح کے پاس آنا چاہیے تھا یا ادھر جانا چاہیے تھا. مختصر یہ کہ رات ہی رات اس نے میٹنگ کیا, لیکن اس کی میٹنگ کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا. مسجد کوفہ فجر کی نماز میں کھچا کھچ بھری ہے. امام مسلم بن عقیل مصلی امامت پر ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں کہ اتنے میں ابن زیاد پیچھے سے آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو وہ اپنی جان سے جائے گا. اتنا سننا تھا سب تھر تھر آ گئے. خیر نماز مکمل ہوئی, سلام پھیرا مسلم بن عقیل نے تو دیکھتے کیا ہے کہ نہ ادھر کوئی انسان ہے نہ ادھر کوئی انسان. یعنی کوفی اتنے بے وفا کہ نماز توڑ کے چلے گئے. ابن زیاد کی بات سن کے اتنا ڈر گئے, دور دور تک مسلم بن عقیل کو کوئی نہیں دکھا. ایسا لگا جیسے پیر سے زمین ہل گئی ہے. یا اللہ کہاں جائیں, کس کی پناہ میں جائیں, کس سے کہیں؟ ابھی تو چند لمحہ پہلے پوری مسجد کھچا کھچ بھری تھی, یہ خالی ہو گئی. مسلم بن عقیل مصلی سے آگے بڑھ گئے تو دیکھا دور ایک کونے میں ایک نحیف اور بوڑھا انسان, کمزور شیخ, ایک بوڑھا آدمی دور بیٹھا ہوا. مسلم بن عقیل ان کے پاس پہنچے, کہا بابا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کوئی مسجد میں میرا ساتھ نہیں, میں تو ڈر رہا ہوں. میں نے بڑی اچھی خبر لکھ کے امام حسین کو بھیجا ہے, اب تو وہ چل دیں گے, میں انہیں منہ کیسے دکھاؤں گا؟ پہلے ہی دن کوفیوں نے دھوکہ دے دیا. بابا سب چلے گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اس بوڑھے انسان نے کہا میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ میں نے آپ کے جد کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا. میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں, میرا نام ہانی ابن عروہ. میں نے آپ کے چچا حضرت علی کی خدمت کی ہے, ان کے شب و روز دیکھے ہیں, میں کیسے جا سکتا تھا؟ یہ جو لوگ چلے گئے ہیں انہوں نے ابن زیاد کا تیور تو دیکھا ہے, اہل بیت کا چمکتا زیور نہیں دیکھا. میں نے تو سارے وہ ایام دیکھے. حضرت مسلم نے کہا میں کیا کروں, اب تو دارالعمارت میں نہیں جا سکتا. جناب ہانی نے کہا اس فقیر کا گھر حاضر ہے آپ کے لیے, آپ چلیے میرے گھر. حضرت مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں, ادھر ابن زیاد پورے کوفہ میں CID اپنے دوڑا رہا ہے, اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا کہ جہاں کہیں مسلم بن عقیل ملے انہیں گرفتار کر لو. خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. چند لمحوں چند دنوں کے بعد یہ پتا چلا کہ ہانی نے مسلم کو پناہ دے رکھی. حضرت ہانی ابن عروہ کو بلایا گیا دارالعمارات میں, گورنر ہاؤس میں. ابن زیاد نے بےہودگی کی, حضرت ہانی کی توہین کی. بدبخت یہ بھی بھول گیا کہ صحابی رسول ہے, زد و کوب کیا, دھمکیاں دی. ہانی ابن عروہ نے پھر بھی نہیں بتایا, یہاں تک کہ حضرت ہانی نے جب اتنا کہا کہ اے ابن زیاد تو اپنی حالت دیکھ, ارے جس نبی کی جنت میں جانے کے لیے تو نماز پڑھتا ہے اسی نبی کے نور نظر کا نام حسین ہے, اسی کے لخت جگر کا نام مسلم بن عقیل ہے.
تو اپنی جان کا دشمن کیوں بن رہا؟ کیا تجھے خوف خدا نہیں؟ ایک سحر انگیز تقریر اپنے بڑھاپے میں لرزیدہ لبوں کے ساتھ کیا ہانی ابن عروہ نے. اتنا سننا تھا. اس بدبخت کی حالت دیکھو کہ اس ابن مرجانہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا, موٹا ڈنڈا, اور حضرت ہانی کے سر پہ زور سے مارا. خون کا ایک پھوارہ نکلا. حضرت ہانی ابن عروہ کو قید کر دیا گیا, کیونکہ حضرت ہانی جو ہے وہ کوفہ شہر کے زمینداروں میں سے تھے. اس لیے کوفیوں کو جب پتا چلا کہ ہانی کو قید کر لیا گیا ہے تو کچھ غیرت مند کوفی, خاص کر تجار جو تھے, بزنس مین, انہوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. پھر ہانی کو ڈرا دھمکا کے چھپایا. ابن زیاد نے کہا نہیں, ہانی یہاں بالکل نہیں ہے. تم مجھے اتنا بدبخت سمجھتے ہو کہ میں نبی کے صحابی کے ساتھ ایسا کروں؟ جاؤ جاؤ اپنے گھروں کی طرف لوٹو اور ہانی کو تلاش کرو. ہانی یہاں نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا. اور اس کے بعد اس نے حضرت ہانی کو چھت پہ لے جا کر زد و کوب کیا اور یہ کہلوایا کہ کہہ دے کہ مسلم باغی, کہہ دے کہ حسین باغی, کہہ دے کہ اہل بیت نبوت باغی. مگر اے چھندواڑہ کے غیور حسینیوں, صحابی رسول کا عشق دیکھ. وہ کہتے ہیں, حضرت ہانی کہتے ہیں, اے ابن مرجانہ, تو مجھے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, اگر 100 بار بھی قتل کرے, 100 بار میں اپنی جان دوں گا, مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ باغی ہے. ارے بغاوت تو دین سے تو نے کی اور تیرے امیر یزید نے کی ہے. حق یہ ہے کہ جنت بھی حسین کی, دنیا بھی حسین کی, اسلام بھی حسین کا, قرآن بھی حسین کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جانشین حضور محدث اعظم ہند. مختصر یہ ہے کہ جب دیکھا کہ ہانی بالکل منہ نہیں کھول رہے تو حضرت ہانی کو محل کی فصیل کے اوپر سے ڈھکیل دیا. جناب ہانی نیچے گر گئے اور ایک ہی جھٹکے میں کربلا کی جنگ کا یہ پہلا شہید جو کربلا سے پہلے کوفہ میں شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خبر کسی نہ کسی ذریعے سے حضرت مسلم بن عقیل تک پہنچتی, لیکن کیسے پہنچتی؟ مسلم بن عقیل انتظار کر رہے کہ ہانی ابھی تک آئے نہیں, آئے نہیں, آئے نہیں. گھر سے باہر نکل گئے. قمرے بنی ہاشم نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور ڈھونڈنے لگے کہ میرے میزبان ہانی کے ساتھ کیا ہوا. اسی درمیان انہیں خبر ملی کہ ابن زیاد کے سپاہی پاگل کتوں کی طرح جناب مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل نے ایک کوفی کا دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کل عشاء کے وقت تو میرے پاس مرید ہوا, حسین کی بیعت کی تھی, خدا کے لیے دروازہ کھول دے, میرا کوئی یہاں نہیں ہے. اس شخص نے کھڑکی کھولا, جب دیکھا مسلم بن عقیل ہے تو بند کر لیا, کہا معاف کرو ہم دروازہ نہیں کھول سکتے. اس طرح دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ. مصنف, مورخ اور تمام قلم کاروں نے اپنا قلم توڑ دیا اس موقع پر یہ لکھ کر کہ پوری رات مسلم بن عقیل در بدر ایک در سے دوسرے در دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, لیکن کوئی کوفی, کوئی بدبخت کوفی ان کے لیے دروازہ نہ کھولا. فجر سے تھوڑا پہلے ایک دروازے پر ایک احساس ہوا کہ چلو یہاں ایک بڑھیا کا گھر ہے, کسی نے بتایا تھا, لاؤ اس کا دروازہ کھولے. دروازہ کھولا. اچھا, حضرت مسلم نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جناب ہانی جیسے ہی نکلے ابن زیاد کے قصر کی طرف تو جناب مسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شریح کے پاس چھوڑ دیا تھا, جو وہاں کے قاضی القضات تھے, ان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اس لیے ان کی طرف سے تھوڑا بے فکر تھا. مگر قاضی شریح کے گھر تک خود مسلم بن عقیل نہیں پہنچ پائے. وہ بڑھیا کے گھر پہنچے, اس کا نام طوعہ تھا.
اس کے ایک بیٹے کا نام بلال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی خاتون نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں بدقسمت مسافر حسین کا چھوٹا بھائی مسلم بن عقیل ہوں. کل تک جس پر پھول اور مالا کی برسات ہو رہی تھی وہی غریب الوطن مسلم بن عقیل ہوں. ابن زیاد کی دھمکی کے سامنے سارے کوفیوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. میں وہی غریب الوطن ہوں. اتنا سننا تھا وہ بوڑھی خاتون رو اٹھی, بلک گئی اور کہا ابن رسول, اے اہل بیت نبوت کے چراغ, اے عقیل کے بیٹے, اے ابو طالب کے پوتے, اے علی کے بھتیجے, اے حسین کے بھائی, آؤ میرا گھر حاضر ہے. میں اپنے گھر میں آپ کو رکھتا ہوں. مگر گھر میں جیسے ہی لے گئی اس بوڑھی خاتون طوا نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ ابن زیاد کے محل میں سپاہی ہے, اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا, اس لیے آپ اس کمرے میں چھپ کے رہیں, باہر نہ نکلیے گا. تھوڑی دیر میں میرا بیٹا آتا ہوگا. شام کے وقت جب بیٹا آیا تو الگ سے انداز سے بلک رہا تھا, غصے میں تھا, سر کھجلا رہا تھا اور اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اماں بڑا موڈ خراب ہے. 4000 دینار کا انعام رکھا ہے ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے سر پہ, اور مسلم بن عقیل کو میں پورا دن پوری رات ڈھونڈتا رہا, نہیں ملے. کاش اگر آپ کو پتا چل جائے تو بتا دینا. اتنا سننا تھا ایسا لگا جیسے اس بوڑھی خاتون کے پاؤں سے زمین ہل گئی. وہ کانپ گئی, یا اللہ یہ کس آزمائش میں تو نے مجھے رکھا. وہ مہمان, وہ غریب الوطن مسافر میرے گھر میں. بڑھیا رونے لگی. بڑھیا کا رونا دیکھ کر اس لڑکے کو تھوڑا شک ہوا. پوچھا ماں یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ کہا بس میں نے ایسے ہی بند رکھا ہے, ابھی میں اندر چلی جاؤں گی. اس نے کہا نہیں تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے. ماں روک رہی, لڑکا آگے جا رہا. ماں نے اپنے بیٹے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچا کہ وہ دروازے تک نہ پہنچے, مگر دولت کے نشے میں چور اس بیٹے نے اپنی ماں کو اسی لات سے دھکا مارا. دروازہ کھولا تو اندر مسلم بن عقیل تھے, کیونکہ علی کا شیر اندر بیٹھا تھا. اس لیے اس بلال میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی, اس لڑکے میں بھی, کہ اکیلے نہ بردازمہ ہوتا. وہ بھاگ کر کے اس نے چغلی کر دی. دارالامارہ میں بتا دیا کہ میرے گھر میں ابن زیاد چھپے ہوئے, میرے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے. حضرت مسلم بن عقیل ابھی تیار بھی نہیں ہو پائے تھے کہ اس بوڑھی خاتون کے گھر کے چھت پر سپاہی آ گئے. مورخ لکھتا ہے چاہے مشہد الحسن والحسین اٹھا کے دیکھو, البنایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو, تاریخ ابن جریر طبری اٹھا کے دیکھو, تاریخ ابن ہشام اٹھا کے دیکھو, ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھو, ہر مورخ نے لکھا کہ تنہا حضرت مسلم بن عقیل چھت کی طرف بڑھتے اور 100-150 کی تعداد میں جو سپاہی تھے ان پر نبردازمہ ہو جاتے ہیں. تلوار چلاتے تو بجلی کی رفتار سے مسلم بن عقیل کی تلوار چل رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے قمر بنی ہاشم کی چمک بازوئے مسلم بن عقیل میں سما گئی ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلم کی شکل میں خود حسین آ گئے ہوں. ایسا لگ رہا تھا جیسے نعرہ حیدری کی رمق آج مسلم بن عقیل کے دست و بازو بنی ہوئی ہو. مسلم بن عقیل تہے تیغ کرتے جا رہے ہیں, گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں, کبھی چھت سے نیچے, کبھی چھت کے اوپر, کبھی راہداری میں, کبھی زمین پر, کبھی نیچے, کبھی سڑک پر. جنگ چل رہی تھی. 60-65 لوگوں کو جب واصل جہنم کیا اور ان کو لگ گیا کہ اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا, تلوار کی تاب کوئی نہیں لا سکتا, تو ظالموں نے دور کھڑے تیر چلانا شروع کر دیا. مسلم بن عقیل کے جس پر تیروں کی برسات ہو گئی. ارے میں مانتا ہوں کہ جنگل کا شیر بہت خطرناک ہوتا ہے, اس سے کوئی پنگا نہیں لیتا, لیکن 100-200 کتے جنگلی اگر کسی شیر کو گھیر لے
تو بیچارہ شیر کیا کرے گا؟ حسین کے اس شیر مسلم بن عقیل کو چاروں طرف سے گھیرا، 2 تیر بازو میں لگا، 1 تیر پیٹ کے پاس آ کے لگا، اتنے میں مسلم بن عقیل نڈھال ہو کے گر گئے، کیونکہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ میرے سامنے زندہ لے کے آنا۔ اسی زخمی حالت میں مسلم بن عقیل کو پکڑ کر دارالریاسہ کی طرف لے گئے، دارالامارہ کی طرف۔ ابن زیاد بدبخت مسلم بن عقیل کی طرف دیکھ رہا، رات بھر اسی بے کلی بے کسی میں گزری تو پیاس کی شدت بھی تھی۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ہم کہاں تمہارا بگاڑ رہے ہیں؟ ہم تو حسین کے وکیل بن کر کے آئے تھے۔ کیا حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کا نور حسین نہیں ہے؟ کیا میں علی کا بھتیجا نہیں ہوں؟ نماز میں تم جن پر درود پڑھتے ہو وعلی آل محمد کہہ کر، کیا وہ آل محمد حسین نہیں ہے؟ تمہارا ہم نے کیا بگاڑا؟ تم کو جو کرنا ہے کرو، بس ایک لمحے کے لیے مجھے مہلت دے دو، میں جا کر کے مدینہ حسین کو بتا دوں کہ کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا۔ مجھے معلوم ہے میرا خط پڑھ کر مولا حسین چل دیں گے، اور وہ تو یہی سوچ کے چلیں گے کہ کوفہ کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، سب کے سب مرید ہیں، مریدوں میں جانا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ کیسے ظالم بے وفا لوگ ہیں۔ بس ایک لمحہ، ایک موقع دے دو، میں حسین کو روک دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں روک دوں گا، میں انہیں کوفہ نہیں آنے دوں گا۔ چاہتا تو ابن زیاد مہلت دے دیتا اور وہ چلے جاتے، حسین رک جاتے، لیکن حسین کو تو اس مارکے میں شہید ہونا تھا۔ اس لیے ابن زیاد نے ذرہ برابر بھی رحم نہیں کھایا، اور اسی وقت ایک چھڑی لے کر کے حضرت مسلم کے سر پہ مار رہا تھا۔ جناب مسلم اسی کیفیت میں روتے روتے پانی مانگنے لگے، العطش العطش، تھوڑا سا پانی دے دے۔ پانی مانگ ہی رہے تھے کہ ایک کٹورے میں پانی آیا۔ حضرت راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسلم نے جیسے ہی پینے کے لیے کٹورے کو اپنے منہ کے قریب کیا تو ان کے لبوں میں لگے خون کی چند قطرے اس کٹورے میں گر گئے۔ پانی کو منہ سے لگاتے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ شریعت نے منع کر دیا، خون ناپاک ہوتا ہے، اور خون اگر پانی میں مل جائے تو وہ پانی نہیں پیا جا سکتا۔ اے قمر بنی ہاشم، تیری شان کو سلام، شریعت کی پاسداری کو سلام، دین مصطفیٰ سے وفاداری کو سلام۔ پیاس کی شدت میں بھی دامن شریعت نہیں چھوڑ رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل۔ پانی نہیں پیا، ارے آج چند قطرے ٹپک رہے ہیں تو ہم کروٹ بدلنے لگتے، اٹھنے بیٹھنے لگتے۔ اے پانی تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب مسلم پیاسا تھا؟ اے پانی آج تو برس رہا تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب حسین پیاسے تھے؟ اے پانی تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب عباس کے بازو کٹ گئے؟ اے پانی تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب علی اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی تھی؟ اے پانی آج تو برس رہا، اس وقت کیوں نہیں برسا جب قاسم کا لاشا خون سے لثپت تھا؟ اس وقت کیوں نہیں برسا جب چلو بھر پانی کے لیے علی اصغر کو تڑپا دیا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں برسا جب سکینہ دامن عباس پکڑ پکڑ کر العطش العطش کی صدا دے رہی تھی؟ آج برس رہا ہے، آج برس رہا ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت نہ برسنا بھی امتحان تھا، آج برسنا بھی امتحان ہے۔ اس وقت نہیں برسا، یہ حسین کا امتحان تھا، دیکھے قدم لڑکھڑاتا تو نہیں، آج برس رہا ہے۔ یہ غلام حسین کا امتحان ہے، دیکھے ٹکتا ہے یا بھاگتا ہے۔ تمہیں بھی ثابت کرنا کہ وہ حسین تو ہم حسینی ہیں۔ اگر پانی
نہ برس کر ان کا امتحان لے رہا ہے تو آج برس کر ہمارا امتحان لینے دو. ہاں تو وہی تو آنا ہی تھا نا, امتحان دیکھنا ہے کون حسینی ٹکتا ہے اس امتحان میں. بس جب تک برداشت کرنا تبھی تک بیٹھنا, جب اوور ہو جائے تو پھر بھیگنا. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ہے. مختصر میں بالکل شارٹیسٹ وے پاسبل سے جا رہا ہوں. ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پانی کا ایک قطرہ پینے نہ دیا, اور اسی کیفیت میں حضرت مسلم بن عقیل کی گردن پہ تلوار رکھ دی. مسلم بن عقیل کو اپنی فکر نہیں تھی, صرف آقا حسین کی فکر اور اپنے دونوں بچے محمد و ابراہیم کی فکر تھی, جنہیں قاضی شریح کے پاس کر دیا. کیا کرتے, سر تسلیم بھی خم نہیں کر سکتے تھے. حسین کے سفیر تھے, سفیر حسین کو سلام, عظمت حسین کو سلام. وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور کہا اگر میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے تب بھی میں حسین سے بغاوت نہیں کر سکتا. حسین کل بھی عادل امام تھے, آج بھی عادل امام ہیں. اتنا سنتے ہی شمشیر کا ایک تیز درد حضرت مسلم بن عقیل کی گردن پہ ڈال دیا. مسلم بن عقیل کی گردن کٹ گئی. انسان تو انسان, میرا وجدان کہتا ہے یہ منظر دیکھ کر جنات نے بھی نوحے پڑھنے شروع کر دیے ہوں گے, اور سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بچوں کی داستان بھی بڑی کرب و بلا والی. حضرت قاضی شریح نے جب سنا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں, بلک اٹھے. کرتے کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جا ان بچوں کو جا کر کے مدینہ جانے والے قافلے کی طرف پہنچا دے. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے یہ بچے اگر کوفہ چھوڑ دیں تو ان کی جان بچ جائے گی. بچوں نے کہا ٹھیک. اپنے بابا کے انتقال کی شہادت کی خبر سنی تو دونوں بچے لپٹ کے رونے لگے. اہل بیت نبوت کے یہ چراغ برداشت نہ کر سکے. اب مدینہ جائیں تو کیا منہ لے کے جائیں, آئے تھے بابا کے ساتھ, جا رہے ہیں اکیلے. قاضی شریح کا لڑکا جوان تھا, تیز چل رہا تھا, وہ بچے ان کے ساتھ چل نہیں پا رہے تھے. چھوٹا گرتا تھا تو بڑا تھامتا تھا, بڑا گرتا تھا تو چھوٹا تھام لیتا تھا. ریت پر ارے وہ بچے جن کی چال پر جبریل اپنے پر بچھا دے, دشت کربلا کی ریت پر, میدان کوفہ کی ریت پر وہ دوڑ کیسے سکتے تھے. قاضی شریح کا لڑکا بہت آگے جا چکا تھا, مسلم بن عقیل کے بچے وہاں تک نہیں پہنچ پائے. کہاں کا قافلہ, کہاں کی سواری, کہاں کا وہ نوجوان, وہ بچے اسی میں گم ہو گئے. اور رات بھر پیدل چلتے رہے. رات کا دوسرا یا تیسرا پہر ختم ہو چکا تھا, سحری کا وقت تھا. دور ایک گاؤں نظر آیا, ٹمٹماتے ہوئے چراغ دکھے. بچوں نے راحت کی سانس لی کہ لگتا ہے کوئی گاؤں ہے, چلو وہاں کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی. اس گاؤں کے قریب پہنچے تو ایک راہگیر ملا. اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, تو اس نے کہا یہ کوفہ. بچوں کے پیر سے زمین ہل گئی. یا اللہ, ہم یہ پوری رات صرف کوفہ کا طواف کر رہے تھے, ہم کوفہ سے دور نکل ہی نہیں پائے. پیاس کی شدت تھی, سامنے ایک چھوٹا سا غدیر تھا, تالاب تھا. اس تالاب میں بچے پانی پینے کے لیے پہنچے. پانی پی ہی رہے تھے کہ اسی پانی کی عکس میں ایک عورت کا چہرہ نظر آیا. اس عورت نے کو دیکھا تو بچے کانپ گئے, لیکن بعد میں اس عورت نے پوچھا بچوں تم کون ہو, کسی اچھے گھر کے لگتے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو.
کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ وہ سچے باپ کے سچے بچے تھے میرے دوستوں، جھوٹ کیسے بولتے؟ کہا کہ ہم مظلوم شہید مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، میں محمد ہوں اور یہ میرا بھائی ابراہیم ہے۔ ہم لوگ پوری رات گھومتے رہے اور گھومتے گھومتے یہیں پر پہنچے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بچا لو، کہیں پناہ دے دو۔ وہ اس عورت نے کہا دیکھو میں ایک بہت نیک بی بی کی کنیز ہوں، میری جو مالکن ہیں وہ بہت نیک ہیں اور انہیں اہل بیت سے بہت پیار ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میرے بچوں وہ تمہیں دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ ان دونوں بچوں نے اس کی بات مانی اور چل پڑے اس کے ساتھ۔ جیسے ہی خادمہ نے اس اپنی ملکن کو یہ دونوں بچوں کی داستان سنائی، ایسا لگا جیسے گھر میں اسے جنت نظر آ گئی ہو۔ اس عورت نے، اس خاتون نے جو مالک کی گھر کی، اس نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، خوب روئی، گڑ گڑائی، اس کے بعد خوب پیار کیا، خوب دلار کیا، بڑی محبت سے ناز برداشت کیا، اچھا کھانا کھلایا، انہیں نہلایا دھلایا، بالوں میں کنگھی کیا، تیل لگایا، خوشبو کپڑوں پہ لگا اور پوری رات ان کے سدھانے بیٹھ کر کے محبت سے گزارتی رہی، انہیں خوب دعائیں دیتی رہی، ان کی خوب لاج رکھتی رہی۔ جب دونوں بچے سو گئے تو وہ عورت وہاں سے نکلی اور اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھ میرا شوہر ابھی محل سے آتا ہوگا، وہ ایک بہت بڑے پوسٹ پہ ہے، اسے قطعی نہ پتا چلے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے میری پناہ میں ہیں، میں انہیں چھپا کے کہیں سلا چکی ہوں، اسے نہ بتانا۔ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت مسلم کے بچے سو گئے، اس نے خاتون کا گھٹیا شوہر اندر آیا، حارث نام تھا اس کا، وہ بھی غصے میں تھا، بلبلاتا ہوا، اس نے کہا مسلم بن عقیل کے بچے غائب ہیں۔ ابن زیاد نے 10,000 دینار مہر سکہ رائج الوقت اس کی جو ہے اس کا انعام رکھا ہے، جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کے لے آئے گا اسے اتنا پیسہ دیں گے۔ کاش کے مل جاتے، اتنا سننا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نیک بی بی کے منہ سے چیخ نکل پڑی، یا اللہ نکلنا تھا کہ اسے شک ہو گیا، اے بی بی تم کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ بات چل ہی رہی کہ اسی بیچ دونوں بچوں کی آنکھیں کھلی، محمد و ابراہیم دونوں اٹھ کے بیٹھے، دونوں نے کہا بھائی میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، ایک جانب جو ہے دادا علی ہیں، دوسرے جانب جو ہے بابا مسلم بن عقیل ہیں، اور نبی جو ہے مسلم بن عقیل سے کہہ رہے ہیں مسلم اپنے دونوں بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے، ان کی پرواہ نہیں کی۔ تو بابا نے کہا حضرت حضور میں تو آ گیا ہوں، انشاءاللہ میرے دونوں بچے بھی آنے والے ہیں۔ تب تک ابراہیم بولا بھائیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں بچے سمجھ گئے اب شہادت کا وقت قریب ہے، اب دونوں گلے مل کے رو رہے ہیں۔ ان کی چیخنے کی آواز اس نیک بیوی کے شوہر حارث تک پہنچی، وہ دروازے کی طرف لپکا، بالکل اسی طرح جس طرح طوعا کا بیٹا بلال لپکا تھا۔ نیک بی بی نے اپنے شوہر کو قسم دی، قسم ہے تجھے اہل بیت نبوت کی، مت جا اس دروازے کی طرف، مگر اس نے اپنی بیوی کو جھٹک کے ایسا مارا کہ دروازے کی کیل جو ہے وہ اس کی بیوی کے ماتھے میں گھس گئی اور اسی وقت وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ حارث لالچی دونوں بچوں کے کمرے میں گیا اور انہیں پکڑا، اور جس طرح کوئی بدبخت کسی جانور کے کان کو پکڑ کے کھینچتا، اس طرح سے مسلم بن عقیل کے ان دونوں بچوں کو کان کو پکڑ کے اس نے کھینچا۔ یہ بھی بھول گیا کہ علی نے انہیں دلار کیا، حسن حسین کے پیارے ہیں، مسلم بن عقیل کے راج دلارے ہیں، عباس کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ کوئی خیال نہیں کیا، ان دونوں بچوں کو کان کے بل کھینچتے ہوئے دور لے گیا۔ میں اس جگہ جا چکا ہوں،
مسیب کا مقام ہے نہر فرات کے بالکل قریب، کوفہ سے 15-20 کلومیٹر دور۔ پیدل ان دونوں بچوں جانور کی طرح کھینچتے کھینچتے، آخری نقطہ ہے، میں جانتا ہوں بارش تیز ہو گئی ہے، جانور کی طرح کھینچتے ہوئے وہاں تک لے گیا۔ اس کے بعد تلوار اٹھائی اور کہا کہ پہلے کون جان دینا چاہتا؟ بڑے بھائی نے کہا میں اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کی جان نکلتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس بیچ ایک دو مرحلے اور بھی ہوئے جسے میں نے اسکپ کر دیا۔ جب یہ جیل خانے میں تھے، شکور نام کے داروغہ نے انہیں آزاد کرایا، اس وقت اتنا تفصیلی موقع نہیں تھا، میں بالکل شارٹ کٹ کی طرف جا رہا ہوں کہ اتنے میں ابراہیم بولا نہیں، میں اپنے بھیا کی جان اپنے سامنے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے مار۔ ابراہیم نے کہا پہلے مجھے مار، محمد نے کہا پہلے مجھے مار۔ ان کا یہ دیکھ کے بھی اس بدبخت کو رحم نہ آیا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، دونوں گلے مل جاؤ، میں ایک ساتھ دونوں کی گردن پہ تلوار چلاتا ہوں۔ اتہاس نے صفاقی کا ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اس بدبخت نے تلوار کی ایک مار سے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو قربان کر دیا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ شاعر نے کیا کہا؟ دونوں فرزند مسلم کے پیارے ہو گئے قطر دریا کنارے، تیغ ظالم نے جس دم نکالی، دونوں بچوں نے سر کو جھکا لی، کانپتے تھے وہ دہشت کے مارے، ہو گئے قطر دریا کنارے۔ اس طرح سے دشت کربلا سے پہلے ہی کوفہ کے یہ دو نونہال شہید ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کربلا سے پہلے کا سین ہے۔ اس کے بعد امام حسین کا سفر شروع ہوتا ہے جو آپ سنتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار جب میں حاضر ہوا اور موسم صاف رہا تو مابعد کربلا کیا ہے اسے تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولیکا یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، ناز کے پھلوں کا صدقہ، نور کے حالوں کا صدقہ، نور کے حالوں کا صدقہ، زہرا کے لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ وبارک وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ مالک و مولا، اپنے فضل سے اس محفل پاک کو قبول فرما، اور جس طرح اس برستی برسات میں تیرے بندوں نے ذکر مارکہ کربلا اور ما قبل کربلا سنا، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، ان نعمتوں سعادتوں کو تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ مالک و مولا، امام حسین اور آوان حسین و انصار حسین و اہل بیت حسین کے صدقے میں تو ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، اور ان ایام کا شدت کے ساتھ احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، اور جو گزر گئے اب اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما، سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، سب کو صاحب اولاد بنا مولا، بحرمت الفاتحہ۔
قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله